آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے پولنگ 7 مئی بروز اتوار ہونا قرار پائی ہے، مگر اس پہ تفصیلی بات درکار ہے۔ اس سے پہلے ذرا سا مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت کا جائزہ لے لیں۔ جی اچھا، امریکہ میں آپ شاید جانتے ہوں کہ ایک قانون ہے وار پاورز ایکٹ 1973، جس کے تحت صرف کانگریس کو یہ حق ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کر سکے۔ صدر کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اگر صدر کوئی جنگ شروع کرتا ہے، جیسا شروع کرنے سے پہلے اس نے پہلے کانگریس سے بات کرنی ہوتی ہے اس قانون کے تحت، اور اگر فوج بھیج بھی دی تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر کانگریس کو ایک ریٹن رپورٹ بھیجنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد 60 دن ہے۔ 60 دن کے بعد اگر کانگریس نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تو وہ جنگ روکنی پڑے گی آپ کو۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں چور دروازے بھی بڑے ہیں کہ آپ 60 دن پہلے بند کر دیں تو آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے، یا تو پھر آپ کہیں کہ یہ جنگ ہی نہیں ہے، جیسے کہ ٹرمپ نے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ تو ایک اسکرمش ہے، ایک شارٹ ٹرم ایکسکرژن ہے، اسپیشل ملٹری آپریشن ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہے؟ رائٹ۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ 4 بار ٹرمپ کے مخالفین نے کوشش کی ہے کہ وہ کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ایک قرارداد پیش کریں کہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ 3 دفعہ یہ ناکام رہی کوشش۔ 4تھی بار کل کی ہی بات ہے، یہ بل یہ ریزولوشن قرارداد اپروو ہو گئی ہے۔ 215 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 208 نے اس کی مخالفت کی۔ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ کم از کم 4 ریپبلکنز نے بھی اس میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا، جن میں ریپریزنٹیٹو تھامس میسی اور اس طرح کے اور لوگ بھی تھے۔ اچھا، اب کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ رک جائے گی؟ نہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے پاس ایک ویٹو بھی ہے، اور جو بل 2/3 اکثریت سے نہ منظور کیا جائے اس کو آپ ویٹو کر سکتے ہیں۔ اگر 2/3 میجورٹی سے پاس ہوا تو پھر یہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ 2/3 میجورٹی ہے تو 50-50 ہے تقریباً، تو یہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ریبیوک ہے امریکہ کے اندر ٹرمپ کی جنگ کے بارے میں، اور یہ اس وقت آتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اکثریت جو ہے امریکن شہریوں کی وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ پچھلے مارچ میں جب لوگوں سے پوچھا گیا تو تقریباً 54% لوگوں نے کہا تھا کہ سر یہ جنگ، اس جنگ میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے اگر 15% ریپبلکنز اس جنگ کے مخالف تھے، اب وہ تعداد 22% تک پہنچ گئی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ امریکن شہریوں سے پوچھیں تو 61% کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے فائدہ کم ہوا ہے اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی شاہد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں موڈ شفٹ ہو رہا ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ یہ جو ووٹ ہے اس کی سگنیفیکنس علامتی ہے ابھی، کیونکہ یہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ سینٹ کا ہے، اور سینٹ میں ہم جانتے ہیں کہ 53 آؤٹ آف 100 جو ہے وہ ریپبلکنس ہیں، وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں ٹرمپ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جن 4 ریپبلکنس کی آپ نے بات کی، کانگریس مین کی جنہوں نے ان کے ساتھ ووٹ دیا، تو ٹرمپ نے ایز ایکسپیکٹڈ ان کو کھری کھری سنائی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، آپ کتنے ان پیٹریوٹک لوگ ہو، آپ کی حب الوطنی پہ انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے۔ مطلب ہر جگہ دیش دروہی بیٹھے ہوئے ہیں یار، کیا کریں۔ اچھا، ٹرمپ کے بیانات کی یہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور بیان آیا ہے جو مجھے تو کافی مزیدار لگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل کویت پر شدید بمباری ہوئی ہے، اور کویت کے ایئرپورٹ کی جو مناظر ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہیں، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ تو آج ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا اوول آفس میں ہی کہ جی کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ کیا آپ دوبارہ جنگ شروع کریں گے؟ آخرکار آپ کے اتحادیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں، اس دنیا میں ہر ایک چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان پر شدید بمباری کی، اب ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھی ایک جوابی کارروائی کی، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار۔ بڑے بڑے جنگوں میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہو؟ صحیح۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کویت اور بحرین میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا۔ شاید وہ سوچیں گے کہ چلیں ایک اور 200-300 بلین کا اسلحہ خرید لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رویہ تبدیل ہو۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اب ووٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج اقوام متحدہ میں ایک بہت ہی مزیدار ووٹ ہوا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں 15 ممبران ہیں، جس میں
परमानेंट मेंबर्स हैं, मुस्तकिल हैं, फ्रांस, यूके वगैरह वगैरह, और 10 हैं जो 2 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट होते हैं, रोटेट होते हैं। अच्छा, इस साल क्या हुआ कि 2 इस तरह के स्लॉट्स खाली थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल एक बड़ी कंपटीशन में थे, और तारीख में पहली बार जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सोने पे सुहागा इस शिकस्त का ऐलान जर्मनी के साबिक वजीर खारजा एना बेरबॉक साहिबा को करना पड़ा। Number of votes obtained, Portugal 134. Austria 131. Germany 104. जी, तो अच्छा, ये वही एना बेरबॉक हैं जो जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी तो इन्होंने बाकायदा जस्टिफाई किया था कि गजा के स्कूल्स और हस्पतालों पर बमबारी करना जायज़ है क्योंकि आखिरकार दहशतगर्द इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी का एक लफ्ज़ है, जर्मन ज़बान का एक लफ्ज़ है शेडेनफ्रॉयड, जिसका मतलब है आप दूसरी की मुश्किलात देखकर आपको ना थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आई थिंक कि ये परफेक्ट लफ्ज़ है इनकी स्पीच देखने के बाद। जर्मनी के जो हाजिर सर्विस फॉरेन मिनिस्टर हैं जोहान वादेपुल, उन्होंने इस सीट पर बैठना था और भाई ने बहुत काम किया था। वो खुद न्यूयॉर्क गया, जो 80 मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स हैं उनके लिए पूरी दावत की, खाने खिलाए, ड्रिंक्स पिलाए, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और फिर उसने ये भी कहा, बड़े मतलब मुरझाए हुए थे जाहिर है, उन्होंने कहा कि यार जाहिर है कि 2 वजूहात हैं कि हम क्यों हारे हैं। एक तो क्योंकि हम घुस के ना हम यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं और रूस को ये बात पसंद नहीं आई। अच्छा, वो एक अलग बात है कि ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल भी यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ रूस ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि और हाँ, जाहिर है कि जो लोग नहीं चाहते कि हमारी जो एक तारीखी जिम्मेदारी है इजराइल के लिए की तरफ जो हम उनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी शायद हमें थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हुई हमारे लिए। ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की। लोगों ने उनसे पूछा कि यार लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हम जर्मनी नहीं हैं। मतलब अफसोस की बात है, चमाट है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जहाँ तक जर्मनी की सपोर्ट है, एक छोटा सा पॉइंट जरा कि हम जानते हैं कि जर्मनी यूएन को फंड करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, और अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने दबे अल्फाज में अब धमकी दी है, बिल्कुल ट्रम्प की तरह, कि यूएन की फंडिंग पे फिर हमें भी नजरसानी करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। तो जर्मनी का जो एक स्टैचर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, यूएन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसको कितना शदीद धचका लगा है। हम यूएन पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि एक नाकारा इदारा है, कुछ नहीं करता, ऐसा है वैसा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल असेंबली, वहाँ मेजॉरिटी जिन मालिक की है वो इस तरह से अपने आप को असर्ट कर सकते हैं कि जर्मनी जैसा मुल्क जो है उसको एक बहुत ही क्लियर मैसेज गया है आज। बिल्कुल। अच्छा, अब जर्मनी को ये धचका मिला भी क्यों है? आज एक और वोट हुआ है, तीसरे वोट पे बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन में अक्सर वोट होते रहते हैं कि यार ये जो इजरायली वज़ीर हैं, वज़रा हैं, और ये जो इनके जो दहशतगर्द आबादकार हैं, इनके खिलाफ इन पर हमें पाबंदियां लगानी चाहिए। तो जब भी ये वोट होता है, और इस दफ़ा क्या हुआ है कि जर्मनी ने कहा कि नहीं, आप मतलब बाकियों पे लगा सके, आप बेजालिल स्मोट्रिक पर नहीं लगाएंगे। और चेकिया जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ना सिर्फ बेजालिल स्मोट्रिक पे नहीं, आप बेन गवीर पे भी लगाएंगे, वो हमारे बड़े करीबी साथी हैं। तो शायद ये वजह है कि जर्मनी का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है। जहाँ तक स्मोट्रिक साहब की बात है, तो जितने भी मगरबी ममालिक में इजराइल के हामी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत बुरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी इजराइल की हुकूमत बुरी है या नाउज़ुबिल्लाह इजराइल की अवाम बुरे हैं। तो ज़रा क्या ये बात सच है? ज़रा देखते हैं कि जब बेजालिल स्मोट्रिक जाके अवाम से मिलता है तो किस तरह की रिसेप्शन मिलती है उन्हें।
آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا انپاپولر ہے, مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مائیکل جیکسن یا جان لینن سے ملنے جا رہے ہیں لوگ. بہرحال اگر ہم اب بات کریں اسرائیل سے, آتے ہیں ہم لیبنان میں, تو آج کی بڑی خبر لیبنان سے یہ ہے کہ اسرائیل, لیبنان اور امریکہ ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ جو جنگ بندی ہے یہ جاری رہے گی, اور ہم جو کچھ پائلٹ سیکیورٹی زونز بنائیں گے لیبنان میں, جہاں پر باقاعدہ حزب اللہ کے کسی بھی گریلے کا داخلہ منع ہوگا. اسے اجازت ہی نہیں ہوگی. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حزب اللہ میں ہیں, وہ کہے گا ہاں, کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تینوں بھائی جو ہیں ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی باہر کے ملک یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ لیبنان کے مستقبل کو یرغمال بنائے. اوکے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا کہ اسرائیل جو 20% لیبنان پر قابض ہے وہ واپس جانے کے موڈ میں ہے یا نہیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کسی فورتھ پارٹی کی. آپ تو بھائی ہیں یار, آپ کو تو وہ تو ریکنسٹرکشن میں حصہ لے گا, وہ تو ریکنسٹرکشن میں حصہ لے گا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی حزب اللہ کو اپنی اٹیکس روکنے چاہیے. حزب اللہ نے کہا کہ کوئی سین نہیں ہے باس, کوئی سین نہیں ہے. جب تک ایک اسرائیلی فوجی بھی لیبنان کی سرزمین پر رہے گا ہم ہماری حملے جاری رہیں گے. اور آج اسی سلسلے میں ایک اور خبر مزیدار یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی جو ناردرن کمانڈ, مطلب جو انچارج ہے پورے لیبنان کے تھیٹر کے, میجر جنرل رفی مائلو جنوبی لیبنان کے ایک گاؤں کا دورہ کر رہے تھے, اور جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے نکلے ایک FPV ڈرون ڈائریکٹ جا کر اس گاڑی کو ہٹ کیا, وہ پوری گاڑی تباہ ہو گئی ہے. اس کی جان بچ گئی, لیکن اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے, اچھا یہ ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے, لیکن آج اسرائیل نے یہ خبر ریلیز کی ہے, لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنی کڑی نظر ہے حزب اللہ کی ان کی ساری تمام نقل و حرکت پر. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اکثر ہم متحدہ عرب امارات کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور آج کل یہ کافی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن زائد ال نہیان جو ہیں ان کو شاید ہٹایا جائے, یا کچھ ان کا برے وقت شروع ہونے والے ہیں, ان کی ظاہر ہے کہ تصدیق نہیں کی جا سکتی, افواہیں ہی ہیں. لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ پہلی بار شاید متحدہ عرب امارات کے تمام شہریوں کو اور رہائشیوں کو ایک ای میل گئی ہے یا ایک میسج گیا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ ہمارے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ان کی بیعت کریں, اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم سب کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی سربراہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک اسٹیٹسمین ہیں جو جرأت اور بہادری کے ساتھ فیصلے لیتے ہیں, گائیڈنگ لائٹ ان ڈیڈیکیشن سروس لو آف دا کنٹری, اور مطلب بہت لمبا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں. تھوڑا سا ویسے نارتھ کوریا کی بو آتی ہے اس میں سے, لیکن بہرحال یہ والنٹری ہے. اگر آپ نے اس پہ دستخط نہیں کی تو امید ہے کہ آپ کی ریزیڈنسی ویزا کینسل نہیں ہوگی, لیکن گارنٹی لائف میں کسی چیز کی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ وہ حکومت جو ہے نا, جواب میں جو لوگ سائن اپ کر رہے ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھیج رہی ہے. اچھا, وہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لگایا ہے, اس پہ آپ کا نام لکھا ہے. بالکل, زرار کھوڑ جو ہیں انہوں نے, ان کو بھی یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. میں تو اپنی گاڑی کے پیچھے والی شیشے پہ لگا دوں, بیعت کا سرٹیفکیٹ. اگر کوئی چھوڑتا روکے گا میں کہوں گا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں نے سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گلگت بلتستان. ویلکم بیک. 7 مئی بروز اتوار یعنی آج سے 3 روز بعد گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں کے لیے 403 امیدوار لڑ رہے ہیں. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اسلام آباد میں اتحادی ہیں, مگر گلگت بلتستان میں ووٹروں کو رجھانے کے لیے چور سپاہی کھیل رہے ہیں. یار یہ جو تھا نا, ہاں یہ کیا ہو گیا ہے یار, اچھا پڑھ کے آیا کرو یار, جو پڑھوایا آؤٹ آف سلیبس سوال آ جاتا, جو لکھوایا تھا وہ رٹ کے کیوں نہیں آیا. اچھا کیا کہاں تھی اس میں. انتخابی ماحول پرامن رکھنے کے لیے مقامی پولیس سمیت سندھ اور پنجاب پولیس FC اور رینجرز کو ملا کے 17,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے حساس امن و امان کے پیش نظر 3,000 پولیس نفری فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے. آزاد کشمیر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ روایت ہے کہ جو اسلام آباد پہ حکومت کرے گا وہی گلگت بلتستان میں بھی حاکم ہوگا. بظاہر کئی جماعتیں انتخابی میدان میں ہیں, مگر میڈیا کا زیادہ تر فوکس
نواز شریف، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو پہ ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کے عام انتخابات میں تو قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکی، البتہ گلگت بلتستان میں وہ بھی خاصی متحرک ہے اور امیدواروں کی تعداد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 24 میں سے 23 نشستوں پہ اور مسلم لیگ نون نے 22 نشستوں پہ امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ رہی بات عمران خان کی تحریک انصاف کی تو اس کے کلیدی رہنماؤں کو علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کے لیے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے رجسٹریشن کرانے کی بھی کوشش کی، اسے پولو کے کھلاڑی کا انتخابی نشان تک الاٹ ہو گیا، مگر یہ پارٹی الیکشن کمیشن کو درکار ضروری کاغذات پیش نہیں کر سکی، لہٰذا رجسٹریشن نہیں ہو سکی۔ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ سر یار ان لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یار یہ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو ایک 19 گریڈ افسر کی اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے ہر فوٹو کاپی پر، ہاں اب وہ اگر نہیں ملا آپ کو ٹائم میں، اور پھر ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کم ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب ظاہر عمران خان کے حامی امیدوار آزاد حیثیت میں مہم چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا جو یہ حساس علاقہ ہے، اس کی انتخابی نبض جاننے کے لیے آج ہم نے وہاں کے دو جہاں دیدہ صحافیوں کو مدعو کیا ہے۔ گلگت سے ہیں سعادت علی مجاہد اور اسکردو سے ہیں قاسم نسیم صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجاہد صاحب، 403 امیدواروں میں صرف 8 خواتین ہیں، ان 8 میں سے بھی 5 آزاد ہیں، یعنی صرف 3 خواتین کو پارٹی ٹکٹ ملے ہیں، ایک پیپلز پارٹی نے دیا ہے، ایک استحکام پاکستان پارٹی نے، ایک نیشنل پارٹی نے۔ کیا خواتین کی اتنی کم نمائندگی گلگت بلتستان کی انتخابی سیاست میں معمول کی بات ہے؟ اس دفعہ جو ٹکٹ جاری کیے ہیں وہ بلکہ ایک جماعت کا نام آپ نے چھوڑ دیا، وہ مسلم لیگ کاپ نے بھی ایک خاتون کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ 4 جماعتوں نے دیا ہے، 4 آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ پہلے بھی اس سے کم تعداد تھی 2020 کے انتخابات میں۔ بہرحال جتنی انہوں نے 23 خواتین نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں سے باقی تو دستبردار ہو گئی، یہ 8 جو ہے وہ میدان میں ہے ابھی بھی۔ تو اس لحاظ سے تعداد کم تو ہے، لیکن بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد تھی اس دفعہ 23 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے پورے جی بی میں۔ یعنی اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں اسمبلی کے، اس میں سب سے زیادہ تعداد اس دفعہ دیکھنے میں آئی جنہوں نے کاغذات جمع کرائے مگر ریجیکٹ ہو گئے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، ریجیکٹ نہیں ہوئے، وہ دستبردار ہو گئے۔ دستبردار۔ اچھا قاسم نسیم صاحب، جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی حصہ لے رہی ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی جو غالباً آئی ڈونٹ نو پہلے کوئی اور نام تھا اس کا، اور عوامی ورکرز پارٹی ہمارے دوست ہیں، ان کی بھی پارٹی انتخابات میں شامل ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک زمانے تک مجلس وحدت المسلمین، جے یو آئی، اسلامی تحریک جو شاید سابقہ ٹی این ایف جے ہے، وہ ان جیسی مذہبی سیاسی جماعتوں کا بھی اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا، آج ان کے لیے میدان کتنا کھلا یا تنگ ہے؟ جی آپ نے بجا فرمایا، ماضی میں جو دینی یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کا یہاں پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور اگر ہم ارلی 90s کی بات کریں تو یہاں پہ اسلامی تحریک نے بلتستان کی کافی ساری نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی تھی، اور وہ اقتدار میں بھی آئی، اور ان کے کئی ایک منسٹرز بھی بنے تھے۔ اس وقت منسٹرز کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، ایڈوائزرز ہوتے تھے، اور وہ ایڈوائزر بنے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ان کے اثر نفوذ میں کمی آتی گئی۔ اس وقت جو تحریک جعفریہ تھی، جو آج کی اسلامی تحریک ہے، انہوں نے اس الیکشن میں ایک ہی انہوں نے اپنا منشور کا پوائنٹ دیا تھا، ایک ہی سلوگن دیا تھا کہ ترقی کا ایک منصوبہ 5واں صوبہ۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے، کیونکہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے سے تو وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے رہے، تو فیڈرل میں ان کی کوئی اتنے اثر و رسوخ نہیں تھی، سینٹ پہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آئینی حقوق کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کر پائے، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کے اثر و نفوذ میں کمی آتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین منظر عام پہ نمودار ہوئی، تو انہوں نے بھی اچھا خاصا یہاں پہ اثر و نفوذ بنایا، اور بہت بڑے علاقے میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑی کیے، الیکشنز میں وہ
आए और कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो माजी की तहरीक जाफरिया है और मौजूदा इस्लामी तहरीक है, उनके पास अपने नज़रियाती कैंडिडेट्स नहीं बल्कि शिगर से उन्होंने उनको टिकट दिया है जो कभी इस्लामी तहरीक के नज़रियाती नहीं रहे, बल्कि माजी में जब बाइकाट का सिलसिला हुआ था यहाँ पे अहले तशरीह मरकज़ की जानिब से और तहरीक के जाफरिया की जानिब से, तो वो उनके मुखालिफत में इलेक्शन में आए थे। इसी तरह खरमा से सैयद असद ज़ेरी साहब की यही पोजीशन थी। तो आज उनके भाई को इस्लामी तहरीक ने मजबूरी में उनको टिकट दिया है और शिगर में राजा मोहम्मद आजम खान साहब को टिकट दिया है, जिसका रद्द अमल ये निकला कि खुद शिगर से ही जो इस्लामी तहरीक के सदर और जनरल सेक्रेटरी है, पहले उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और वो उनके पार्टी इज्तिमाआत में नहीं आए। बाद में उनकी नाराज़गी इस हद तक चली गई कि उन्होंने पार्टी से भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। और यही सूरत हाल स्कर्दो हल्का नंबर 2 से भी है। उनके अपने एक नज़रियाती कारकुन थे जो बार बार टिकट के लिए अप्लाई भी करते रहे, उनके हिस्से में जब टिकट नहीं आई तो फिर वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया। उस जमाने में बात थी, कुछ साल पहले तक, वो अब बात नहीं है। और मैंने सुना वो है अब नहीं है। और एक अहम नुक्ता ये भी है कि यहाँ के जो मरकज़ी उलमा है, जिनके पास अंजुमन इमामिया के ज़माम है, जिनके पास इमाम जुमा वल जमात के मनसब है, वो माजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इन जमातों की हिमायत करते थे। अब वो अपने खुतबात में, अपने तकरीरों में वाज़ेह तौर पे लोगों को कह चुके हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हमारी हिमायत किसी के साथ नहीं है। आप जिनको बेहतर समझते हैं, जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। बल्कि जी फिर एक वक्फा ले लें, उसके बाद ये सियासी जो इश्यूज की बात हो रही है वो वाकई है क्या, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को चाहिए क्या। जी एक वक्फा लें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बारे में। सादत साहब, अब हम जानते हैं कि जलसों में, तकारीर में तो हर किस्म के वादे किए जाते हैं, दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम अवाम के मुतालबात की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के मुतालबात की बात करें, अब जब भी हमारा वहाँ पे जाना होता है तो एक चीज़ तो बार बार सुनने को मिलती है कि जी हमें बतौर एक सूबा, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी एक बाकायदा सूबा बनाना चाहिए। ये बात तो हम जानते हैं। इसके अलावा जेन्युइन इश्यूज़ क्या हैं लोगों के, उनके मुतालबात क्या हैं? जी देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान का जो आइनी सूबे की बात की आपने, आइनी हैसियत के तयन की बात की, वो तो जब से ये इलाका आज़ाद हुआ तब से अब तक हाल तलब है। यहाँ की यूथ, यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या फॉरेन में जाके पढ़ते हैं, यहाँ की जो यूथ है वो तो बिल्कुल अभी बहुत ही शिद्दत के साथ इस मुतालिबे को वो दोहरा रहे हैं कि हमारी आइनी हैसियत का तयन किया जाए, या तो हमें एक आइन या आज़ाद रस्मी तरस का, या हमें आइनी उसमें हैसियत के तयन में हमारी मदद की जाए। अब जो सबसे बड़ा मसला आपने बताया वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मालूम है कि बेतहाशा ग्लेशियर्स हैं, यानी समझे कि ग्लेशियर्स का ये एक पूरा खजाना है इस इलाके में, जहाँ नदियाँ, दरिया, आबशारें, पानी की वाफिर मकदार मौजूद है। इसके बावजूद यहाँ दो चीज़ों की इंतहाई कमी है, और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं, गिलगित, सिकरदू, चिलास और दीगर जो गाकूच, मतलब हर जगह बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग होती है हर साल 8 महीने तक। 8 महीने तक यहाँ 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और इसका एतराफ़ गुज़िश्ता दिनों मियाँ नवाज शरीफ यहाँ आए थे अपने वर्कर्स के खिताब के लिए 2 घंटे के मुख्तर दौरे पर। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि यहाँ पर मतलब 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अब आप बताएं कि साल के सिर्फ 4 महीने आपको बिजली मिलती है, बाकी 8 महीने 2 घंटे सिर्फ बिजली मिलती है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स का, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी का, यहाँ अस्पतालों का, यहाँ रिहायशियों का जो हाल होगा वो क्या होगा। 22 घंटे ये अंधेरे में रहते 8 महीने। तो अब आप अंदाजा लगाएं। उसके अलावा यहाँ पर पीने का साफ पानी किसी भी शहर में नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। और जो पानी दिया जाता है लोगों को, उसके बारे में ये सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल आए हैं बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में, कि यहाँ का जो पानी है वो जानवरों के पीने के काबिल नहीं है। यानी कि अगर यूरोप में किसी जानवर को यहाँ का पानी पिला दें तो वो शायद बीमार हो जाए।
لیکن یہاں پر لوگ کیونکہ یوز اس میں اس کا اسٹامک اس کا عادی ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ پانی پیتے ہیں، لیکن یہ زہر ہے ان کے لیے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ دیکھیں، یہ علاقہ قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک یہاں ایک بھی انجینئرنگ کالج نہیں ہے، نہ ہی کوئی میڈیکل کالج ہے. تو یہ وہ مطالبات ہیں جو یہاں کے لوگ شدت سے کرتے ہیں، اور جو اس وقت یہاں بلاول بھٹو صاحب، آصفہ بھٹو آپ نے بتایا، ادھر میاں نواز شریف، اور اس کے علاوہ اس وقت پوری لیڈرشپ پیپل پارٹی کی نون لیگ کی موجود ہے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی والوں کو تو کہیں سے پکڑ کے واپس بھیج دیا، کسی کو آنے ہی نہیں دیا گیا. لیکن جو بھی لیڈرز آئے، جو بھی لیڈرز آتے رہے اس سے پہلے کے الیکشنوں میں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نے سارے الیکشن کور کیے ہیں، وہ یہی نعرے لگاتے ہیں، یہی وعدے کرتے ہیں، یہی اعلانات ہوتے ہیں، لیکن وہ مسئلے جو میں نے ابھی بیان کیے وہ اس سے 40 سال پہلے جہاں کھڑے تھے وہیں پہ موجود ہیں. یہ مسئلے ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک. قاسم بھائی آپ بھی متفق ہیں؟ قاسم بھائی سے میں ایک سوال کروں کہ قاسم، جس طرح سے ابھی سعادت بھائی نے کافی بتایا کہ جو ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات ہوئی کہ گلگت بلتستان جو ہے نہ وہ صوبہ ہے نہ خود مختار علاقہ ہے آئینی لحاظ سے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو دو بڑی پارٹیاں اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں، وفاق سے آئی ہیں، ان دونوں میں سے کسی نے اس پر کوئی وعدہ، کوئی لب کشائی کی ہے کہ جی کہ ہم اگر جیت گئے یہاں پہ تو، کیونکہ لیجسلیشن جو ہے وہ اسلام آباد سے ہوگی، کہ ہم اس کا جو آئینی جو سوال ہے اس خطے کا کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم کچھ کریں گے، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں یا اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنی تقاریر میں ان کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے قمر الزمان قاہرہ صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی. ان کا کہنا یہی تھا کہ گلگت بلتستان میں جب بھی اصلاحات نافذ ہوئی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں یہاں ایف سی آر کا خاتمہ کیا، یہاں پہ اصلاحات نافذ کر کے جو یہاں پہ جنسی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اضلاع متعارف کرایا، عدالتیں متعارف کرائیں، اور جو یہاں پہ جاگیرداری سسٹم تھا اس کا خاتمہ کیا. پھر بے نظیر بھٹو نے 1994 میں اصلاحات کے ذریعے یہاں پہلی دفعہ بالغ رائے دہی کے ذریعے جماعتی بنیادوں پر الیکشن کا حق دیا. سوری، یہ تقریریں جو چل رہی ہیں وہ تو ٹی وی چینلوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ جو آئینی حیثیت ہے اس خطے کی، اس حوالے سے کوئی کلیئر پلیج، چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کسی نے اس الیکشن میں کی ہے یا اس کو اوائڈ کر کے باقی وہ وعدے کر رہے ہیں؟ واضح انداز میں تو وعدہ وعید کسی نے بھی اس حوالے سے نہیں کیا ہے. وہ گول مول سے یہی باتیں کر رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے اصلاحات نافذ کی ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ہی اصلاحات نافذ کریں. اگر ہمیں جتواتے ہیں تو آپ کے حق حاکمیت ہے، حق ملکیت ہے اور یہ آئینی حیثیت ہے، ان کو ہم اور زیادہ سے زیادہ امپاور کرنے کے حوالے سے وہ بات کریں. لیکن کلیئر اس کو کیا عبوری صوبہ بنانا ہے یا اس کو فل فلیج پاکستان کا آئینی صوبہ بنانا ہے، اس حوالے سے واضح موقف کسی کی جانب سے ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. سعادت علی مجاہد سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں ایک اسی سے جڑا ہوا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ویلکم. گلگت بلتستان الیکشن میں سنہری وعدے اور حقائق پہ گفتگو ہو رہی ہے. سعادت علی مجاہد صاحب، اب تک ہم نے دیکھا ہے آزاد کشمیر میں بھی عام طور سے اور خاص طور سے گلگت بلتستان میں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں امپورٹڈ نیشنل جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور وہی حکومت سازی کرتی ہیں. کیا گلگت بلتستان میں مقامی جماعتیں پنپنے کی صلاحیت نہیں ہے یا پنپنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، آپ دونوں باتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مقامی جماعتیں پنپنے نہیں دی جاتی، یہ ایک حقیقت ہے. جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور بہت کم عرصے میں وہ پھر اس کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے. مطلب ہے کہ بہت ساری جماعتیں یہاں بنی ہیں، قائم ہوئی ہیں، لیکن اب دیکھیں اگر ایک جماعت ہے بالاوستان نیشنل فرنٹ، اب وہ اس کے جو چیئرمین ہے نواز خان ناجی، وہ مطلب ہر الیکشن وہ جیتتے آئے ہیں. مطلب ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس نے فیس کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کے جو لیڈرز ہیں وہ میرے خیال میں ابھی تک یہاں پر وہ ثابت قدم نہیں رہے. مقامی جماعتوں کے لیے کوئی بڑی کاوش نہیں ہوئی.
بہت وقتی طور پر کچھ چیزیں کی ہیں، کچھ جماعتیں بنتی ہیں، کچھ عرصہ چلتی ہیں، بڑے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اچانک پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت آسانی سے ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہی از خود بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یعنی ختم کرتی ہیں اپنی ایکٹیویٹی. ایسا ہوتا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہ زیب. اچھا تو قاسم بھائی میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 2 یا 3 چلیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح کے الیکشن تھے. تو وہاں پہ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے وسط نے شروع میں کہا کہ جو وفاق میں ہوتا ہے اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن اس دفعہ وفاق میں دونوں یہ پارٹیاں ہیں جو وہاں پہ کیمپین کر رہی ہیں. تو جو بھی ہوگا، الیکشن ہوگا، سلیکشن ہوگا، وہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا پروگرام ہے؟ گلگت بلتستان کس کو دینا ہے؟ مطلب ملی جلی سرکار ہے یا واضح اکثریت والی سرکار ہے؟ ماضی میں تو جب ہماری یہاں کی صوبائی حکومت تھی اس میں تو ہمارے فائنانس منسٹر تھے انجینئر اسماعیل صاحب، یا انہوں نے اپنی سادگی میں کہا یا انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار بنا کے کہا کہ وہ تو یہ تک کہہ گئے کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یہاں اب کی بار ہماری حکومت بنے گی، جس پہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے انہوں نے بھی بہت شور کیا، کہا جی اس کو واضح کیا جائے کہاں ایگریمنٹ ہوئی ہے، کس نے ایگریمنٹ کی ہے اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کی ہوگی. اس طرح کی باتیں تو پس منظر میں چلتی رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا انٹیدار مقابلہ مسلم لیگ کے نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہے. اور اس حوالے سے کچھ اشارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریروں میں دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں وفاقی وزیر بھی پھر رہا ہے، وہ بہت اعلانات بھی کر رہے ہیں، ان کے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، لیکن پچھلے الیکشن میں 2020 کے الیکشن میں میری 8 سے 9 سیٹیں چوری ہو گئی ہیں. اب کی بار میں چوری کرنے نہیں دوں گا، میں جو ہے خود سے بھی نگرانی کروں گا. آپ لوگ بھی گھروں سے باہر آئیں اور اس بھرپور انداز میں ووٹ ڈالیں تاکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ماضی میں بھی ہمیں نقصان پہنچا تو اس کا اعادہ نہ ہو سکے، تو ہم اپنے ووٹ کا بھرپور دفاع کریں گے اور جیت کو یقینی بنائیں گے. اس طرح کی باتیں یقیناً چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک تو واضح کسی حوالے سے کوئی ایلیگیشن سوائے اسی کے کہ جو وفاقی گزرا ہیں، حکومتی پورٹ فولیو والے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ایون دن کی کیپٹن صفدر صاحب جن کے پاس بظاہر تو کوئی بڑا پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. ایک پوری فوج ہے جو ہر وقت الیکشن میں جو ہے جب بھی ہوتے ہیں اتار دی جاتی ہے. آخری 2 منٹ میں اگر آپ جواب دے دیں سعادت علی مجاہد صاحب، یہ دیامیر بھاشا ریسیٹلمنٹ ایشو یہ انتخابی موضوع بننے کے لیے رہ گیا ہے یا واقعی حل ہونے کا بھی امکان ہے؟ یہ کون سا دیامر باشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. دیامر باشا ڈیم کا ایشو تو اس سے شروع سے چل رہا ہے. لوگ مطلب ہے کہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ ایشو جو ہے اس الیکشن سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہاں متاثرین براہ راست پچھلے جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ان کا ایشو اسی طرح تھا. بہت سارے ایشوز ان کے حل ہوئے ہیں، بہت سارے حل طلب ہیں جس کے اوپر یہ وقتاً فوقتاً احتجاج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب وہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے اس کا. ہاں جی بالکل اسٹیٹس کو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سعادت صاحب، قاسم صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کیا آتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نام دیا تھا پی ٹی آئی کے پارٹی کا، نیا پارٹی کا، پی ٹی آئی کی پارٹی کا کیا نام ہے یار؟ مطلب ویسے وہ جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی، اور جب اس لیے کہ پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے کہا ان کی عادت خراب نہیں کرنی چاہیے، یہ آزاد الیکشن لڑنے کے چونکہ عادی ہو گئے فروری 2024 سے، تو لہٰذا اسی موڈ میں اگر یہ چلے تو ملک آزاد، امیدوار آزاد، اچھی بات ہے. بالکل بہت زیادہ آزادی ہو گئی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. کل فرائیڈے ہے، آپ کی آواز اور ہم خاموشی سے سنیں گے اسے. کہیں ہو سکتا ہے جواب بھی دے دیں. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.